إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. پچھلے درس میں انکار حدیث سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بطور مقدمہ ہم نے دیکھی تھی. آج کے درس میں بلا تمہید میں اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں ذکر کروں گا. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ انکار حدیث سے متعلق 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حیثیت کو بس ایسا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور رسول کے ذمے صرف اس قرآن کا پہنچانا تھا. لوگوں کو اللہ کے رسول نے قرآن پہنچا دیا، پڑھ کے سنا دیا، ذمہ داری ختم. ایسے لوگ، یہ جو پہلا گروہ ہے منکرین حدیث میں سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بس اتنا ہی تسلیم کرتا ہے کہ آپ کا کام قرآن کا سنا دینا تھا. آپ کی باتوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے اقوال کو وہ حجت اور دلیل تسلیم نہیں کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زمانی طور پر ایک حاکم کے اعتبار سے آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی آپ کی اس حیثیت کو مانتے ہیں کہ ہاں رسول کی بات ماننا بھی ضروری تھا، لیکن یہ اسی دور کے لیے خاص تھا جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کی وہ حیثیت اب وہ باقی نہیں رہی. آپ کے اقوال آپ کے زمانے کے لیے تھے. جیسے ایک حاکم اور ایک بادشاہ اور ایک خلیفہ ہے، جو بھی ہوتا ہے، حکمراں ہوتا ہے، تو جو بھی حکم وہ دیتا ہے اس کے حکم ماننے ہوتے ہیں. تو یہ زمانی طور پر ہے، یہ اس زمانے کے لیے تھا، بعد کے لیے نہیں ہے. دوسرا گروہ یہ، دوسری سوچ یہ ہے، دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی باتوں میں بعد کے دور میں، بلکہ بعد کے کہنے کے مطابق اسی دور سے لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ شروع کر دیا تھا، یا انجانے میں بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کمی زیادتی ہو گئی. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے سامنے بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں صحیح اور غیر صحیح، معتبر اور غیر معتبر کا فرق کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور ان لوگوں کا کہنا، ایسے لوگوں کا یا تو دعویٰ ہوتا ہے یا تو شبہ ہوتا ہے، یا تو دعویٰ ہوتا ہے یا پھر شبہ ہوتا ہے کہ جتنی سندیں ہیں جو حدیث کے بارے میں گھڑی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری سندیں معتبر نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے سندیں جوڑ دی ہیں. تو ایک طبقہ یہ بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ حدیث میں بہت سی ملاوٹ ہو چکی ہے اور آج صحیح اور غلط، معتبر اور غیر معتبر کا فرق کرنا ممکن نہیں ہے. اگرچہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ حدیث کی شرعی حیثیت ہے، لیکن وہ آج ہمارے سامنے فرق کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں جس سے ہم فرق کر سکیں. اس لیے مشکوک کو چھوڑ دینا زیادہ اچھا ہے. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو حدیث کی شرعی حیثیت آج بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا مشروط ہوتا ہے.
یہ شرط کے ساتھ مانتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں وہ ہم مانیں گے جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہو، ہم حدیثیں مانیں گے تو وہ حدیثیں مانیں گے جو سائنس سے ٹکراتی نہ ہو، جو عقل سے ٹکراتی نہ ہو، اور ہر ایک کے اپنے اپنے سوچنے کے پیمانے ہیں، ذرا سا شبہ ہو گیا بغیر کسی علمی تیاری کے، بغیر کسی علمی بنیاد کے، بس ان کے دل کو وہ حدیث شک والی بن گئی، ان کے دل کے لیے وہ حدیث مشکوک ہو گئی، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ شرطیہ طور پر، مشروط طور پر حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا بھی مآل اکثر اوقات منکرین حدیث کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انجام کے طور پر ان کا بھی حال وہی ہو جاتا ہے، کیونکہ انکار کا جب دروازہ انسان کھولتا ہے تو اس کے لیے انکار بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ انکار کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب بھی اس کے دل کو پسند نہ آئے وہ رد کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو حدیث کے انکاری ہیں، ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ ان کو اہل قرآن کہنا اس لفظ کی توہین ہے، اس لیے کہ قرآن والے وہ ہیں جو قرآن کی تمام باتوں کو مانے، جو قرآن کی بعض باتوں کو مانے اور بعض باتوں کا انکار کرے، تو ایسے لوگ قرآن کے ماننے والے نہیں، اور قرآن کے ماننے والے اہل قرآن اس سے بڑھ کے ہیں کہ جو قرآن کے ماننے والے بھی ہوں، اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہوں۔ اہل القرآن، اہل انہی کو کہیں گے جو قرآن والے ہیں، قرآن کے ماننے کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اہل قرآن کہا جا سکتا ہے، چاہے یہ اپنے آپ کو کسی نام سے پکاریں، لیکن یہ منکرین حدیث ہیں، یہ انکار کرتے ہیں ان حدیثوں کا جو ثابت شدہ حدیثیں ہیں، ان کا اپنا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے اس درس میں، آج کی اس گفتگو میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث میں آئی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ نے صحابہ سے کی، چاہے وہ قرآن کے سمجھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کوئی شرعی حکم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ منع کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تعبدی امور کے اعتبار سے ہو، 4 باتیں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے شرعی احکام کے تعلق سے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی، جو باتیں بتلائیں، ان پر ایمان لائے، چاہے وہ دکھائی نہ دیتی ہوں، چاہے ان کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، لیکن ہم مانتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے۔ جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں، ان پر ایمان لانا۔ نمبر 2، جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ان حکموں کی تعمیل کرنا، جو کہا، حکم دیا، اس کو پورا کرنا۔ نمبر 3، جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، ان سے رک جانا، وہ حرام ہے، اس کا کرنا جائز نہیں۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق عبادت کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو محمد رسول اللہ کا تقاضا اور اس کی اہم ترین تقاضوں میں سے ہے۔ ایمان، طاعت اور اجتناب، حرام سے بچنا، اور چوتھا اتباع۔ 4 چیزیں ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا ضروری ہے، چاہے یہ باتیں قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، منکرین حدیث، یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ 4 فرقے یا 4 جماعتیں یا 4 سٹریم ان میں سے جو میں نے بتایا، ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک ساتھ ہم ڈیل کریں گے۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دین میں حجت ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی، کیا دین میں حجت ہے یا نہیں؟ حجت ہے کا مطلب ایسی چیز جو دلیل ہو، جس کے سامنے آ جانے کے بعد آدمی کے پاس کوئی راستہ نہ بچے، اس کو مان لینا لازم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
حجت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل دین میں حجت ہے، وہ دین بن جاتا ہے جو آپ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دلیل قرار دیا ہے۔ تو چونکہ یہ منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے ہم حدیث سے پیش کریں تو کہیں گے یہ تو حدیث سے حدیث ثابت ہو رہی ہے، حدیث سے حدیث کی دلیل ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اس لیے ہم قرآن کو اصلاً لیں گے اور اس کے ضمن میں ہم اپنے لیے حدیث وضاحت کے لیے، کیونکہ ہم تو حدیث مانتے ہیں، ہم اپنے لیے وضاحت کے طور پر حدیث تسلیم کریں گے، لیکن قرآن کی آیات سے ان پر ہم استدلال کریں گے۔ کیا سوال نمبر 1، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والے جو پیغام تھے، کیا وہ صرف قرآن ہی تھا یا اور بھی وحی آتی تھی؟ وحی تو ہم سب جانتے ہیں، ریویلیشن، اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا، بات کوئی اللہ کی طرف سے آ جائے۔ کیا صرف قرآن ہی آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا قرآن کے سوا بھی اور میسج آتے تھے؟ آئیے قرآن ہی سے ہم دیکھتے ہیں، ایک ذاتی معاملے میں، ایک شرعی معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کے پاس کسی بات کی سرگوشی کی، گفتگو کی، سب سے چھپ چھپا کے، کسی کو بتایا نہیں۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، کوئی راز کی بات کہی بیوی سے، فلما نبأت به واظہرہ اللہ علیہ، جب اس بیوی نے اس کی خبر کر دی کسی اور کو، نبأت به، فلما نبأت به، اس بیوی نے کسی اور کو بات بتلا دی، نبأ خبر دینا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا کہ تمہاری بیوی نے وہ بات ظاہر کر دی جو تم نے اس کو چھپانے کے لیے کہی تھی۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی نے اس بیوی کو بعض بات بتلا دی کہ تم نے ایسا ایسا کیا ہے، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض باتوں سے آپ نے اعراض کر لیا، یعنی کچھ غلطی بتائی اور کچھ غلطی پر اعراض کر دیا، اس سے درگزر کر دیا، زیادہ سخت ڈانٹ ڈپٹ بیوی کو نہیں کی، کچھ بتایا کہ تم نے ایسا کیا ہے، اور کچھ کے بارے میں آپ نے اعراض کر دیا، گرفت نہیں کی۔ فلما نبأہا بہ، جب نبی نے اپنی اس بیوی کو بات بتائی کہ تم نے بتائی، قالت من انبأک ھذا، بیوی نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ من انبأک ھذا، قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ نے کہا مجھ کو تو علم والے، خبر رکھنے والے نے بتایا ہے۔ علم غیب والے اس کو بھی دیکھیں، نبی کی بیوی کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ سب معلوم نبی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پوچھ رہی آپ کو کس نے بتایا، یعنی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ایسے کیسے معلوم ہو گیا؟ من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھ کو خبر کس نے دی؟ بہت علم رکھنے والے، خبردار جو اللہ ہے، اللہ نے بتلایا، جس کو ساری چیزوں کا علم ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، اسی نے مجھ کو بتلایا ہے۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں پڑے گا وہ بیوی کون سی تھی اور واقعہ کیا تھا، لیکن ان کی مدد کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ہماری اپنی وضاحت کے لیے ہم حدیث ذکر کریں گے واقعہ کیا تھا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مختلف طرق سے ایک روایت آئی ہے جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام البخاری نے تفسیر القرآن اور دوسرے مقامات پر بھی اس کو ذکر کیا، میں تفصیل سے اس کی روایت ذکر کر رہا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب عسلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے، عند زینب بنت جحش، زینب بنت جحش کے پاس، ویمکث عندها، اور انہی کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے، فواقیت انا وحفصہ، تو میں اور حفصہ،
ہم دونوں نے ایک پلاننگ کی، ہم دونوں نے کیا کیا؟ ایک معاملہ کیا ہے، دونوں نے ایک چیز پر موافقت کی. علی ایتنا دخل علیہا فلتقل لہ، ہمارے دونوں میں سے جس کے بھی پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس نے ایک بات آپ سے کہنی ہے. کیا کہنا ہے؟ آپ سے پوچھنا ہے اکلت مغافیر، آپ نے مغافر کھایا؟ مغافر ایک ایسا پودا ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی بو آتی ہے، خالی پوچھنا ہے. اکلت مغافیر جو شہد کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں جو مغافر کے اس سے یعنی شہد کی مکھی لیتی ہے، تو یہ معروف تھا عربوں میں. تو پوچھنا ہے اکلت مغافیر، آپ نے مغافر کھایا؟ انی اجد منک ریح مغافیر، مجھ کو آپ سے مغافیر کی بو محسوس ہوتی ہے. تو آپ سے جب داخل ہوئے آپ تو اس طرح سے انہوں نے پوچھا. قال لا، آپ نے کہا نہیں میں نے مغافر نہیں کھایا ہے. ولکنی کنت اشرب عسلا، لیکن میں نے شہد پیا ہے. یعنی یہ جو بو ہے اگر لگ رہی ہے تو شہد میں بھی آتی ہے، تو میں نے شہد پیا ہے. عند زینب بنت جحش، زینب بنت جحش کے پاس. فلن اعود له وقد حلفت، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، یعنی میں واپس یہ نہیں پیوں گا، واپس شہد میں نہیں پیوں گا. زینب بنت جحش کے پاس آپ نے قسم کھا لی. لا تخبری بذلک احدا، لیکن یہ بات کسی کو بتانا مت کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اب زینب بنت جحش کے پاس شہد نہیں پیوں گا. یہ جو قسم کھائی ہے لا تخبری بذلک احدا، یہ جو حکم تھا کوئی شرعی حکم نہیں تھا، یہ شوہر کا بیوی کو بتانا تھا. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات حضرت حفصہ کو بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا. یہاں سے انفارمیشن وہاں گئی، اوپر سے انفارمیشن نبی کو آ گئی. آپ نے جو کہا تھا کہ بتانا مت، عائشہ نے وہ بتا دیا حفصہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا تو نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھ کو اللہ نے بتایا. تو یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو نبی کو خبر دی کیا وہ خبر قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن میں وہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے سوا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے میسجز آتے تھے، چاہے وہ ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں نہ ہو. قرآن ہی سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے خبریں آیا کرتی تھیں، چاہے وہ ذاتی زندگی کے بارے ہی میں کیوں نہ ہو. تو اس سے قرآن سے ہٹ کے بھی ایک وحی ثابت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سلو چل رہا ہوں میں. قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے دفتین میں، اس سے ہٹ کے بھی نبی کے پاس میسج آتا تھا. کبھی جبریل لاتے تھے، کبھی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے میسج آتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام جو آیا کرتا تھا، ایک تو قرآن تھا جو امت کے لیے تھا اور اس کے الفاظ بھی بالکل متعین تھے جو اللہ کی طرف سے آتے تھے، وہی لفظ نبی نے پڑھ کے سنانا ہے، یتلو علیہم آیاتہ. لیکن کبھی ذاتی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے انفارمیشن آتی تھی، چاہے وہ ذاتی زندگی کی کیوں نہ ہو، لیکن آتی تھی. قرآن سے اتنا ثابت ہوا کہ قرآن کے سوا بھی وحی آتی تھی. کیا صرف ذاتی زندگی کے ساتھ مقید تھی؟ پرسنل لائف میں میسج آتا، ٹھیک ہے پرسنل لائف میں آتا تھا، شریعت میں نہیں آتا تھا، ایسا ہے نہیں. دین کے معاملات میں بھی قرآن کے سوا احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. اس کا ثبوت خود قرآن کریم سے ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں لمبا حصہ قرآن کریم کا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے 144 تک آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ سفہا احمق قسم کے لوگ، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے
ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان لوگوں کو جس قبلے پر یہ تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا؟ جس قبلے پر یہ پہلے سے تھے ان کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، تو آپ کہیے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ جاہل لوگ کہیں گے، بیوقوف قسم کے لوگ، احمق قسم کے لوگ کہیں گے، سفہا، جس قبلے پہ یہ لوگ تھے یہ قبلہ بدل کیسے گیا؟ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ قبلے سے پھر گئے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے اس قبلے سے کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے تم کو ایک منتخب چنی ہوئی امت بنایا ہے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر شہید گواہ ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے نبی جس قبلے پر آپ تھے، قبلہ آپ سمجھ رہے ہیں جس کی طرف ہم نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی آپ جس قبلے پر پہلے تھے وہ جو قبلہ ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا، اس کو یاد رکھیے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جو ہم نے آپ کے لیے قبلہ بنایا تھا جس پر آپ اب تک تھے، وہ اسی لیے بنایا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے، تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بھاری چیز ہے ہاں ان پر نہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ قبلے کا بدل جانا ایک بہت بڑی آزمائش کی بات ہے، ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں جو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں کسی کی پرواہ نہیں، جو اللہ بولے اللہ کا حکم آیا ہم کریں گے، تو یہ سب کے لیے لوگوں کے لیے بہت بھاری بات ہے۔ لیکن جن کو اللہ ہدایت دے دے ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف رخ کریں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اس سے پہلے جو تم نے نماز پڑھی ہے، جس یقین کے ساتھ پڑھی ہے، جس عقیدے کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا رؤوف، نرمی والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا اٹھنا دیکھ لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کا چہرہ آپ کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں آپ کی رضا ہے، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف کیے دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت میں کر لیں، مسجد حرام کی ڈائریکشن میں آپ اپنے چہرے کو کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں رہو تم اپنے چہرے کو اسی سمت میں رکھا کرو، شطرہ اسی ڈائریکشن میں رکھا کرو، تم دنیا میں جہاں بھی ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُ، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی ڈائریکشن میں رکھو، اسی سمت میں رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو اس سے پہلے ہم کتاب دے چکے ہیں وہ یقیناً اس بات کا علم رکھتے ہیں، وہ برابر اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ قبلہ بدل چکا ہے، قبلہ بدلنے والا تھا، ایک نبی آنے والا تھا، ان کو معلوم ہے
کہ قبلہ بدلنے والا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 144 تک ہے. کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ کون سا واقعہ ہے یہ؟ آپ جانتے ہوں گے، اور کوئی نہیں جانتا ہے تو جان لے کہ اسلام کی ابتدا میں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. میں قدر تفصیل سے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات ہماری سمجھ میں آئے. ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسماعیل علیہ السلام آ کے بس گئے عرب میں، مکہ میں، اور پھر ان کی اولاد پھر لوگ قبیلے ادھر ادھر سے بھی آئے، آبادی بڑھتی چلی گئی. کوئی نبی نہیں آیا سوائے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہت بڑا عرصہ بیچ میں ہے. اور دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام. ان کی اولاد میں بالکل ایک کے بعد ایک نسل در نسل نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، لمبا سلسلہ نبیوں کا تھا. اور ان کا جو مرکز تھا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تھا، بیت المقدس تھا. وہی انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اور وہی قبلہ تھا لوگوں کے لیے. نماز جو پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی. یہ پچھلے نبیوں کا طریقہ تھا جو اللہ کے حکم سے اللہ کی شریعت تھا. اور وہی ابتدائی دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو شروعات میں اللہ کی طرف سے اسی کو قبلہ قرار دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی کافی وقت تک، 1.5 سال کے قریب، 1.5 سال تک ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہاں ہے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو؟ قرآن میں کہاں ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو قرآن میں وہی ماننا ہے، جو قرآن میں ہے وہی شریعت ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا زمانہ مکہ کا اور ابتدائی دور مدینہ کا نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، تو اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تک اب دیکھیے 2 جملے اس میں سے پڑھ رہا ہوں. ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے، جاہل لوگ کہیں گے کہ اس قبلے سے کیا چیز ہے جس نے ان کو پھیر دیا. تو معلوم ہوا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے بقرہ سورۃ البقرہ مدنی ہے. مکہ کے 13 سال اور اس میں جو معراج میں نماز ملی، اور قبلہ کہاں نماز منہ کر کے پڑھتے تھے، رخ کہاں ہوتا تھا، اس کا حکم اس سے پھر رہے ہیں، اس قبلے سے. تو جاہل پوچھیں گے کہ تم کو کیا چیز ہے جس نے اس قبلے سے پھیر دیا. معلوم ہوا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پہلے ایک قبلہ تھا اور بعد میں ایک قبلہ ہوا. اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ تو پہلے جو قبلہ تھا اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے نبی جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے وہ قبلہ ہم نے کیوں بنایا تھا کہ ایک مدت تک یہ قبلہ رہے گا، اس کے بعد میں ایک مدت کے بعد اس قبلے کو بدل کے نیا قبلہ کیا جائے گا. مسجد اقصی سے ہٹا کے چہرہ کہاں کرنا پڑے گا نماز میں؟ مسجد حرام کی طرف. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو. یہ جو حکم تھا کہ شروع میں کچھ حصہ مسجد اقصی کی طرف، بعد میں مسجد حرام کی طرف، یہ جو آزمائش اللہ نے رکھی، کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، رسول جیسا کرے ویسا کرتا ہے، رسول کو کون فالو کرتا ہے. مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو پیٹھ پھیر کے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے.
تو رسول جب پھرے ہیں مسجد حرام کی طرف، صحابہ بھی مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے لگے، لیکن منافقین پر یہ بڑا بھاری ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلا جو قبلہ تھا وہ صدیوں سے قبلہ چلا آتا رہا، صدیوں سے لوگوں پر اس کی عظمت چھائی ہوئی تھی، اور لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ اتنا بڑا ڈیسیجن، اتنا بڑا چینج، وہ ایسا تھا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں سوال کھڑا کرنے والا معاملہ تھا۔ ایسا کیسا؟ اتنے سارے نبی اس قبلے کی طرف تھے، عبادت کرتے تھے مسجد اقصی کی طرف، یہ نیا قبلہ چینج ہو گیا، اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ بہت سارے منافقین مرتد ہو گئے، بہت سارے منافقین وہ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں یہ رسول نہیں ہے۔ لوگوں میں سوال کھڑا ہو گیا کہ ایسا کیسا رسول کہ اس نے قبلہ ہی بدل دیا۔ تو رسالت پر آنچ آنے والا معاملہ تھا لوگوں کی نگاہوں کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ کون ہے جو سماج کی بنیاد پر نبی کی بات مانتا ہے، اور کون ہے جو سماج کے خلاف بھی نبی کی مانتا ہے۔ سماج میں کچھ چیزوں کا زور ہوتا ہے، دلیل سماج کے مطابق ہوگی تو مانیں گے، دلیل سماج کے خلاف ہوگی، رواج کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا دین سماج ہوتا ہے، ان کا ترازو، ان کا پیمانہ سماج میں پھیلے ہوئے افکار اور سماج کے اندر وزن والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب ایکسپٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بتائے تو ہم مانیں گے۔ لیکن ایسی چیز کوئی بتائے جو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم ایسی چیز نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ جتنے بھی تھے کمزور ایمان والے، جنہوں نے میٹھی میٹھی چیزوں کو مانا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے اس نئے حکم کے بارے میں شک میں پڑھ کر دین ہی کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسی لیے بنایا تھا تاکہ فرق ہو جائے، لوگوں میں کھل کے سامنے آ جائے کہ حقیقی رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے جو سب چھوڑ چھاڑ کے رسول کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے، جہاں رسول لے جائے جانے کے لیے تیار ہے، اور کون ہے جو رسول کی بات کو سیلیکٹیولی ماننے والا ہے۔ عجیب و غریب بولیں گے تو نہیں مانیں گے، ہاں موٹا موٹا بولیں گے، جو چلتا ہے جس سے کوئی آنچ نہیں آتی ہمارے اوپر تو ایسی باتیں ہم مانیں گے، آنچ آتی ہے تو نہیں مانیں گے۔ ایسے کون ہے؟ تو سماج میں ایک لکیر کھینچ دی گئی، ایک ڈیوائڈنگ لائن ان کے بیچ میں آ گئی، صحابہ ایک طرف ہو گئے، منافقین ایک طرف ہو گئے۔ ان آیتوں میں ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی، وہ یہ کہ پچھلا جو قبلہ تھا بیت المقدس، اس کی طرف مسلمان جو نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جو قبلہ تبدیل ہوا، تو قبلہ تبدیل ہونے کی آیت تو قرآن میں ہے، دوسرے قبلے کے بارے میں تو آیت قرآن میں ہے، لیکن پہلے قبلے کے بارے میں قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے کہ تم پہلے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو، ایسا کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے بتایا آپ نے ویسے کیا، جہاں آپ کو بتایا گیا آپ نے ویسے ہی کیا، آپ نے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا، اور یہ آپ نے اپنے دل سے کیا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، آپ جس قبلے پر تھے اس کو جو ہم نے قبلہ شروع میں بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا، یعنی کس نے بنایا تھا قبلہ؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، لیکن قرآن میں تو وہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے سوا بھی اللہ کی طرف سے شرعی احکام آتے تھے، اتنے امپورٹنٹ احکام کہ دین میں سب سے اہم ترین عمل، سب سے اہم ترین عبادت نماز، اور اس میں ڈائریکشن کا معاملہ، یہ بھی قرآن کی بجائے اس سے پہلے نبی کو وحی خفی کے ذریعے سے دیا گیا تھا، یعنی وہ کہاں تھا؟ اللہ کی طرف سے قرآن سے ہٹ کے آنے والی وحی میں تھا۔ حدیث کا ثبوت ہو گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں لوگوں کو جو بتاتے تھے ایسا کرو، لوگوں کو کرنا تھا، صحابہ نے ویسا کیا، اور جن لوگوں نے نبی کے بتانے پر اس قبلے پر نماز پڑھی اور نبی کے بتانے پر اس قبلے کی بجائے دوسرے نئے قبلے کی طرف نماز پڑھی، یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ قرار پائے۔ لیکن جو پچھلے ہی قبلے پر چپکے رہے، نئے قبلے کی طرف نہیں آئے نبی کے بتانے کی وجہ سے، یا دین ہی کو چھوڑ دیا، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک پیٹھ
پھیر کے نکل جانے والے اور مرتد ہونے والے قرار پائے۔ تو اس آیت سے، ان آیات سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شرعی احکام میں قرآن کے سوا بھی وحی آتی تھی، اتنا یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگوں نے، دیکھیے آدمی اگر حدیث کو نہیں مانے گا تو خود مفسر بنے گا، اور خود مفسر بنے گا تو پھر گل کھلائے گا۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تحریف کے خوف سے حدیثوں کو ترک کر دے، وہ آدمی قرآن میں تحریف کی اتنی بڑی جو ہے یعنی لغزش، بلکہ اس کو گناہ کہیں گے، قرآن میں تحریف کرنے والا وہ بن جائے گا۔ جو حدیث میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو پھر اب قرآن میں وہ تحریف کرے گا قرآن کے معنی۔ لوگوں نے کیا کہا، ارے یہاں پہ قبلہ بدلنے کا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی بنایا اللہ نے، یعنی یہاں پر فولی اور اس طرح کے جو ما ولاہم اس طرح سے جو لفظ آ رہا ہے، اب بتائیے نہ سر نہ پیر، آدمی بولنے کے لیے اللہ نے مفت میں منہ دیا ہے تو کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ پیسہ تو خرچ کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹاک ٹائم کا چارج نہیں آتا ہے، تو آدمی جو چاہے بولے، ریچارج کرنے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے، ارے یہاں پہ قبلہ وغیرہ کا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کعبہ کا متولی بنا ہے، جسے ٹرسٹی بنتے ہیں، تو کعبہ کا کیا بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متولی۔ تو پہلے سے ادھر ہی پڑھتے تھے، لیکن اب کیا ہو گئے، آپ متولی بھی بنے۔ آپ بتائیے یعنی کیا ہے یہ، کتنی بڑی جہالت ہے۔ یہاں پر ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ایک آدمی متولی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے صحابہ کے بارے ما ولاہم عن قبلتہم، عن تحویل اور تصریف کے لیے آ رہا ہے، ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ماضی ہے، علیہا ہے، متولی کے لیے علیہا کا لفظ آتا ہے، تولاہ اس طرح سے لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر واللہم کے ساتھ علیہا بھی تو ہے نا، تو عربی زبان میں گنجائش نہیں، اتنی بہادری اور اتنی ڈیرنگ کرنے پہ آ جاتا ہے آدمی جب قرآن کو حدیثوں کے سوا سمجھنے کی، سلف کے اقوال کے سوا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پورا ہسٹری نکال دیے تو اب کیا کرنا ہے، اب دل میں جو آئے وہ مانی لو، تھوڑی سی عربی میں پڑھائی کر لی، بس اس کے بعد جو مطلب سمجھ میں آ رہا لیتے چلے جاؤ۔ تو بعض لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہاں پہ ڈائریکشن کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کا متولی بنایا گیا، مسجد حرام کا متولی ٹرسٹی بنایا گیا، جیسے ٹرسٹی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر کئی جملے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے ما ولاہم، یہاں یہ بتلا رہا ہے سارے صحابہ کے بھی ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، سب کے سب کو ٹرسٹی بنایا کعبہ کا، ایسا ہوتا سب کے سب متولی نہیں۔ اسی طرح سے عن آ رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک طرف سے دوسری طرف کا ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مشرق اور مغرب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو ڈائریکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ جہاں چاہے جس کو نماز کے لیے رخ کرنے کے لیے کہے، تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ ڈائریکشن کا معاملہ ہے، متولی بننے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر کہا گیا کہ وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا، ماضی کا معاملہ ہے، اور علیہا سے معلوم ہو رہا ہے پہلے کوئی قبلہ تھا، پہلے کوئی قبلہ تھا، اور یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں، فلنولينك۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، یہ تو ایک دم کلیئر کٹ ہے، جیسے دن میں سورج ہوتا ہے ویسا ہی ہے، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر دیں مسجد حرام کی طرف۔ فولی وجهك، چہرہ متولی بنتا کیا کسی کا، تو پاگل پن ہے۔ فولی وجهك، اپنے چہرے کو متولی بنائیے کعبہ کا، یہ کوئی بات ہے عربی زبان میں؟ یعنی آدمی کتنی ڈیرنگ ہے کہ عربی کے پورے رولز جتنے توڑ تاڑ کے آدمی کچھ بھی نیا مطلب لے لے، کنگ ہے وہ، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تو حدیث سے آزاد ہو گیا، رسول سے تو رسول کی اطاعت سے آزاد ہو گیا، اب وہ خود رسول کا مرتبہ لے رہا ہے اور اپنی طرف سے ایک نئی شریعت اور نیا مفہوم قرآن کا دے رہا ہے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو تعقیب کے لیے آتا ہے، پہلے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے آگے، ثم
फवल्ली, फेर दीजिए, वजह का, अपने चेहरे को, शतर अल मस्जिद हराम, आप मस्जिद हराम की तरफ, मस्जिद हराम की डायरेक्शन में, और वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, और जहां कहीं तुम हो अपने चेहरों को इसी समत में रखो। तो इन आयात से ये मालूम हो गया कि कुरान करीम में पिछला जो हुक्म था उसका तो तस्करा नहीं है कि कहां अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मस्जिद अक्सा को क़िबला बनाया जाए। ये बहुत ही पावरफुल दलील है जिसको याद रखना चाहिए मुनकिरीन हदीस से बात करते वक्त, और उनकी तरफ से ये मुतवल्ली वाला मामला आपके सामने आएगा। तो आपको बताना है कि मुतवल्ली का मामला यहां पर क्यों नहीं है, फवल्ली वजहका से आपको रद्द करना है, आपको बताना है इसको टेक्स्ट अलाउ नहीं करता है, इसके लिए मतन उसकी इजाजत नहीं देता है कि उसके वो माना लिए जाए, और वही माना सही जो आप बताएं हम बताएं वो गलत, ऐसा क्यों? आप बताइए, एक लफ्ज के दो मीनिंग हो, एक बात के दो मीनिंग की पॉसिबिलिटी भी अगर निकलती हो या तो नहीं निकल रही उनके लिए, अगर दोनों पॉसिबिलिटीज मुमकिन हो तो एक आदमी जिद करे नहीं जो माना हम बता रहे वही सही, ऐसा क्यों? हम बता रहे वो क्यों सही नहीं? हम बता रहे वो भी तो सही हो सकता है, तो आप ही के माना क्यों सही? आप आजाद होके उसको माना ले, और आप डिक्शनरी की बुनियाद पर मीनिंग लेंगे। डिक्शनरी लिखने वाले रसूल थे, यानी वो हुज्जत है, डिक्शनरी दलील है और रसूल दलील नहीं है। डिक्शनरी लिखने वाले को तो हुज्जत बनाए ना, जब आपके नजदीक कुरान ही सिर्फ दलील है तो फिर डिक्शनरी कहां से आई? डिक्शनरी दलील क्यों बनी? डिक्शनरी में एक लफ्ज के कई मीनिंग पॉसिबल होते हैं, तो आपने डिक्शनरी को दलील क्यों बनाया? जब कुरान ही है सिर्फ, तो डिक्शनरी आपके लिए दलील कैसे बनी? यानी उसमें एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग है, उसमें से एक ही को आपने चुना, तो आपने अपने आप को कैसे मेयार बना लिया? रसूल आपके नजदीक मेयार नहीं है, रसूल आपके नजदीक क्राइटेरिया नहीं है, आपकी अपनी शख्सियत क्राइटेरिया है। कैसा हो सकता है? आपको हम मानना और रसूल को नहीं मानना, इतनी प्यारी बात कैसे मानेंगे हम? आप हमको बोल रहे रसूल को मत मानो, रसूल हुज्जत नहीं, इस आयत के समझने में रसूल कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, आप हैं, आप प्रूफ हो जाएंगे और रसूल प्रूफ नहीं है, कैसा हो सकता है? तो चाहे एक आदमी रसूल का कितना ही इनकार करे, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुरान के खारिज हुज्जत और क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। चॉइस उसकी है, चाहे तो रसूल को बनाए चाहे अपनी अकल को बनाए, लेकिन कुरान के बाहर किसी न किसी चीज को अपने लिए क्राइटेरिया और प्रूफ बनाना ही पड़ता है। सिर्फ कुरान नहीं चलता और सिर्फ कुरान बोल के चल नहीं सकता है आदमी। समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। कुरान समझने के एतबार से ऐसा नहीं था कि इंसान के लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ से एक कॉपी आई कुरान की और कहा गया कि पढ़ो और समझो, जो जी में आया समझो। ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा। हर एक आदमी के घर के बाहर दरवाजा खोलते ही कुरान की एक कॉपी, ऐसा मिला नहीं। नींद से बेदार होते ही पलंग के बाजू में दाएं तरफ बाएं तरफ कुरान की एक कॉपी, हर एक को अल्लाह ने मैसेज दे दिया। ऐसा अल्लाह ने किया नहीं। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इंसानों में से बेहतरीन इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, जो फहम और किरदार के एतबार से एक बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ताला ने अपना कलाम आप पर नाजिल किया, अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन, आपके दिल पर कुरान को नाजिल किया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान अल्लाह ने अता किया। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, सूरह फातिहा मुराद है दोनों से, और इसके अलावा भी आयतें हैं। तो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया और आपको कुरान दिया, और आपको इनके कहने के मुताबिक क्या ये कहा इसको एज इट इज बस लोगों को सुना दो, आपकी बात दलील नहीं बनेगी, लोग खुद से समझ लें जैसा जी में आए, ऐसा अल्लाह ने कहा नहीं। आप पर सिर्फ कुरान के अल्फाज के पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान के अल्फाज के पहुंचाने के साथ साथ कुरान की मुश्किल बातों को समझाने की भी जिम्मेदारी थी। ऐसा है कि कुरान में है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है सूरह अन-नहल आयत नंबर 44 में, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, ए नबी हमने आपकी तरफ
इस जिक्र को नाजिल किया है। जिक्र नसीहत, याद दहानी, रिमाइंडर, एडमोनिशन। हमने आपकी तरफ इस नसीहत की किताब कुरान को नाजिल किया है। क्यों? लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, ताकि ए नबी आप लोगों को बयान कर दें, क्लैरिफाई कर दें, वाज़े करके समझा दें कि उनके पास उनकी रब की तरफ से क्या आया है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून, और ताकि वो खुद भी गौर करें, ताकि वो खुद भी तफक्कुर करें, गौर करें, कायनात में गौर करें, अपनी जात में गौर करें कि जो बातें नबी बतला रहा है पूरी कायनात उसकी अपनी शख्सियत उसकी तायीद कर रही है, उसकी फितरत उसकी तायीद कर रही है। अल्लाह ताला ने ये जुमला याद रखे, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा, ए नबी हमने आपकी तरफ इस नसीहत को नाजिल किया है, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों को वाज़े करके समझाएं। तुबय्यिना, बय्यना का मतलब होता है वाज़े करना। मालूम हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी कि कुरान को पहुंचाएं तो पहुंचाएं, लेकिन और क्या करें? वाज़े भी करें, क्लियर करें, समझाएं। तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी समझाने की थी। तो रसूल के बगैर अगर समझेगा नहीं समझेगा। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी थी कुरान को समझाएं। आप अल्लाह की तरफ से इस बात पर मामूर थे, आप तय थे कि कुरान को समझाना तुम्हारा काम है। आप बताइए, नबी को अल्लाह ने नहीं समझाया कुरान, और नबी को कह रहा है अल्लाह ताला कि आप समझाओ लोगों को। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, उनके रब की तरफ से उनके पास क्या आया है, क्या नाजिल हुआ है, नहीं समझेगा जब तक कि नबी की तरफ रुजू नहीं करेंगे। इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये समझाया हुआ भी हमको देखना पड़ेगा। इसका सिंपल सवाल आप देखें, अगर कोई आयत उस जमाने में नाजिल होती थी, आपको कैसे पूछना है? किसी गरीब को जो बेचारा मुनकिर हदीस हो, अगर थोड़ा उसको नहीं समझ रहा, आपको उसकी मदद करना है। हर पेशेंट की मदद करना चाहिए। अब उसको नहीं समझ रहा है, आप उसको समझाएं। कैसा? आप उसको पूछें कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के जमाने में जितने लोग थे, पढ़े लिखे, अनपढ़, गांव के, देहात के, जितने भी लोग थे, कुरान की आयत सुनते ही क्या सबको समझता था और सब समझ जाता था? क्या कोई पॉसिबिलिटी इसकी है कि एक आधे बेचारे को नहीं समझा? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, किसी को नहीं भी समझता होगा, क्योंकि सब के सब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग वाले किसी भी समाज में कभी नहीं होते हैं। चरवाहे और बदवी देहाती लोग थे जिनको नहीं समझता था कुछ। तो ऐसे लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ करते थे, जिनको कोई बात कुरान की नहीं समझी, तो वो क्या करते थे? अगर वो उसको नहीं समझ रहा, हम क्या पूछ रहे हैं? पूछे, आज अगर जितने भी लोग आपकी पार्टी में जमा हो जाएं, मुनकिरीन हदीस, क्या सब इक्वल अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं? नहीं। किसी एक को अगर कोई बात नहीं समझी तो क्या वो दूसरे से फायदा लेता है समझने के एतबार से? हाँ, लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। इसलिए परवेज साहब की पूरी एक तफसीर है, भाई कुरान जब क्लियर कट है तो समझाने की जरूरत क्या है इसको? तो जब आज जरूरत है, उस जमाने में भी समझाने की जरूरत थी। तो उस जमाने में अगर किसी को नहीं समझता था तो वो किसके पास जाता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता था, इसलिए कि जिस पर कुरान नाजिल हुआ है सबसे ज्यादा उसको कुरान समझता है, किसी और को समझता था? सोचने की चीज है। अल्लाह ने कुरान के नाजिल करने के लिए, कुछ लोगों पर इधर में समझता हूं बहुत भारी हो रहा होगा, बर्दाश्त कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल होता था तो क्या आपसे ज्यादा कोई और था जो कुरान को समझता था? नहीं। तो जिनको नहीं समझता था, क्या वो अल्लाह के नबी के पास जाते थे? हां। आप उसको समझाते थे तो उसको समझ में आता था। क्या उसके लिए जो नबी ने समझाया वो मानना लाजिम था या नहीं? बिलाशुबा उसके लिए लाजिम था। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की अंडरस्टैंडिंग, जो कुरान को आप समझते थे, क्या वो सही था या गलत था? उसको बोलना पड़ेगा सही था। क्यों? इसलिए कि नबी को अल्लाह कुरान दे और नबी कुरान को गलत समझे तो कैसे हो सकता है?
جس پہ قرآن نازل کیا وہی غلط سمجھ رہا ہے. تو جو نبی نے سمجھایا کیا سب صحیح ہے یا کچھ غلط بھی تھا اس میں؟ سب صحیح تھا. تو جب صحیح تھا وہ تو صحیح کا ماننا لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ایکسپلینیشن اس زمانے کے لوگوں کے لیے کم سے کم لازم تھا کہ مانے. اب یہ بتائیے کہ کیا وہ انڈرسٹینڈنگ اگر صحیح تھی تو وہ اس دور کے لیے صحیح تھی یا بعد کے دور کے لیے بھی صحیح ہے؟ بعد کے دور کے لیے بھی صحیح ہے. معلوم ہوا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نبی سے لینا لازم ہوا. معلوم ہوا کہ قرآن نے نبی نے جو قرآن کے بارے میں سمجھایا وہ حق تھا، اس کا تعلق اس زمانے کے افراد سے بھی تھا اور قیامت تک کے افراد سے رہے گا. اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی وہ ماننا اور اس کا فہم تسلیم کرنا، نبی کے فہم کو تسلیم کرنا لازم تھا اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی لازم ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے آپ کو سمجھانے، اس کو آپ سنیں بعد میں کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے آج نہیں سمجھتا تو پوچھتے کسی نہ کسی کو. منکرین حدیث میں سے بھی آپس میں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں. جو نبی سے استفادہ نہیں کرتا ہے وہ غیر نبی سے کر لیتا ہے. فرق اتنا ہی ہے بس. ہم کہتے ہیں نبی سے کرو، غیر نبی سے کرو. لیکن ہر ایک کو سب سمجھتا ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ٹیسٹ کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفیشیلی کون اپوائنٹڈ تھا سمجھانے کے لیے؟ قرآن کے سمجھانے کے لیے 555 لوگ سمجھائیں گے قرآن کو، 786 سمجھا دیں گے. بڑے متبرک نمبر ہیں یہ. اللہ کی طرف سے کون طے ہوا تھا؟ ان کو پوچھا آپ سمجھا رہے قرآن؟ آپ کو سمجھتا نا اللہ نے آپ کو طے کیا. فلاں سٹی میں فلاں گھر میں یہ نمبر پہ یہ فون نمبر اس کا ہے، یہ سمجھائے گا قرآن تو ماننا. اللہ نے طے کیا. تو اللہ نے قرآن سمجھانے کے لیے کسی کو بھی طے نہیں کیا. کسی کو تو طے پہنچانے کے لیے کس کو طے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کو اللہ نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ قرآن سمجھایا. تو آپ کو طے کیا کہ نہیں کیا؟ کسی اور کو نہیں سمجھایا، آپ کو سمجھایا اور طے کسی اور کو کیا؟ نہیں. قرآن سمجھانے کے لیے جس کو طے کیا اس کو اللہ نے جس کو اللہ نے سمجھایا اس کی سمجھ دلیل ہے یا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں کہ آپ ان کے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں. اسی طرح سے سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اسی لیے نازل کی ہے کہ آپ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اس اختلاف کے بارے میں واضح طور پر سمجھائیں. صحیح کیا ہے؟ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی کہ قومیں مسلمانوں سے جس اختلاف میں ہیں، یہود و نصارہ کا آپس کا اختلاف، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں، کوئی کہتا ہے ایسے ہیں، آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ بتائیں حق بات کیا ہے. مسلمانوں میں آپس میں مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، نبی پر ذمہ داری تھی کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں جب فرق ہو لوگوں میں، کوئی یہ سمجھے کوئی یہ سمجھے، زندگی کے معاملات میں جب اختلاف ہو لوگوں کے بیچ میں تو اس میں آپ فیصلہ دیں ان کے اختلاف میں. تو نبی کے لیے اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ آپ واضح طور پر لوگوں کو بیان کر دیں جس میں ان میں آپس میں اختلاف واقع ہو چکا ہے. اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ نے کس کو طے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی انسانیت میں جو اختلاف ہوتا ہے چاہے وہ قرآن کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اس کا فیصلہ ایک مسلمان کو کس کو جج بنانا چاہیے، کس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ نے اس زمانے میں کس کو طے کیا اختلافات کے فیصلے کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس آپ نے جو فیصلہ دیا وہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟
ہے کیوں؟ اللہ نے طے کیا ہے. اللہ نے جب طے کیا ہے تو آپ کا فیصلہ دلیل ہے, اس کو ماننا لازم ہے. ہم یہی کہتے ہیں, یہ قرآن سے ہٹ کے ایک اور کرائیٹیریا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ماننا لازم ہے. آئیے, یہ ہوا اللہ نے قرآن کے سمجھانے کے لیے کس کو طے کیا تھا, کس پر ذمہ داری ڈالی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے حدیث کی دلیل ہونا ثابت ہو گیا کہ جو نبی سمجھائے وہ ماننا پڑے گا, جو نبی سمجھائے ماننا پڑے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہداء کے, آگے میں آؤں گا جب اس پہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے, شہداء کے بارے میں بتلایا کہ وہ زندہ ہے اللہ کے پاس, لیکن اللہ نے تفصیل نہیں بتلائی. مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتلائی کہ وہ زندہ ہے اللہ کے پاس, یعنی جنت میں ہے, اور پرندوں کے پیٹوں میں ہے ان کی روحیں, اور جنت میں یرزقون, کون سا رزق ہے جنت میں؟ وہ پرندے چرتے چگتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے ایک بات بتلائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل حدیث میں سمجھائی. ہم بس وہی لیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے سمجھایا, اس پر ہم کسی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. اور ایک بات, چوتھی بات, قرآن کے ساتھ حکمت بھی نازل ہوئی. یعنی اللہ نے قرآن میں بتایا, قرآن اللہ نے نازل کیا, قرآن کے ساتھ اور کچھ بھی آیا کہ نہیں آیا؟ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اب دیکھیے غور سے, اور اللہ نے اے نبی آپ پر نازل کیا, کیا؟ الکتاب, کتاب نازل کی. کون سی کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تورات نا, قرآن. اللہ نے نبی پر کتاب نازل کی, قرآن, اور حکمت. اللہ نے نبی پر دو چیزیں نازل کی, ایک کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. تو معلوم ہوا کہ کتاب کے ساتھ بھی کچھ نازل ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے پاس کچھ اور بھی آیا ہے, وہ حکمت ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے گہری سمجھ. کس چیز کی سمجھ؟ کتاب آ رہی, کتاب کی سمجھ چھوڑ کے دوسری سمجھ, کتاب کی گہری سمجھ, اور زندگی کے حقائق اور زندگی میں کامیابی کے تعلق سے ساری باتیں جو نبی کو سکھائی ہیں, کردار کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, زندگی کے اصول, اچھا برا کیا ہے. حکمت, حکمت, حکمت کے معنی ہے چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا ہے. لوگوں کے حقوق کیا ہیں, انسان کی زندگی میں صحیح قدم اٹھانا کس کو کہتے ہیں, انسان کے کردار میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اخلاقی تعلیمات, پوری تفصیل اللہ کی مرضی کی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی, وزڈم نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تعلیم دی, وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے, بچپن ہی سے آپ پر فضل رہا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت کے نازل ہونے کا بھی ذکر کیا ہے. یہ حکمت پرسنل وزڈم تھی کیا؟ کیا یہ حکمت صرف نبی کے لیے تھی یا امت کے لیے بھی تھی؟ یہ جو گہری سمجھ, جس کا نزول, جس کا نازل ہونا, جو ریویلیشن کے طور پر نبی کو دی گئی کتاب کے ساتھ ساتھ, کیا یہ حکمت صرف نبی کے لیے خاص تھی یا امت کے لیے بھی تھی؟ ہمارے لیے بھی اس حکمت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. کیا یہ امت کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں اس کا جواب, اس لیے میں آیتیں ہی پڑھتے جا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ مساکین آیتوں کے سوا کچھ اور قبول کریں گے نہیں. یہ حکمت جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, یہ صرف آپ کے قلب میں محصور نہیں تھی بلکہ آپ کی تعلیم کا خصوصی جز تھی. آپ کو حکم تھا اللہ کی طرف سے, آپ کی خصوصیات میں سے تھا کہ آپ قرآن بھی سکھائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ یہ حکمت بھی سکھائیں گے. کدھر ہے ایسا؟ قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْنَا
मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 34। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कहा वज़कुरना, और ध्यान दो उस पर, याद रखो उसको। वज़कुरना ज़करा, याद करना, याद रखना, ध्यान देना, नसीहत मानना, जिक्र करना, तज़किरा करना, मेंशन करना, सबके लिए आता है। वज़कुरना तो उसमें सीखने के एतबार से, ध्यान देने के एतबार से, सिखाने के एतबार से भी है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, जो तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है, जिसका तज़किरा होता है एक के बाद एक, रोजाना रोजाना जब भी नबी आते हैं तुम्हारे घरों में तज़किरा होता है। क्या चीज का तज़किरा होता है? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्न, तुम्हारे घरों में जिस चीज की तिलावत होती है, जिस चीज को पढ़ा जाता है, जिस चीज का तज़किरा यके बाद दीगरे होता है, इसलिए कि तिलावा यतलू के माना होता है एक के बाद आना, एक के बाद एक आना, उसके लिए भी होता है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह, तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयात और हिकमत का तज़किरा होता है, उसको पढ़ा जाता है, उसको याद रखो, उस पर ध्यान दो और उसका तज़किरा करती रहो। तो एक तो हो गई आयतें अल्लाह की जो कहाँ है कुरान में, और उसके साथ साथ और कुछ भी तिलावत हो रही है क्या, उसके साथ और चीज भी पढ़ी जा रही, वो क्या है? हिकमत है। इसीलिए अल्लाह ने उसको हिकमत कहा, क्योंकि हदीस हिकमत होती है। हदीस में जो बताया होता है वो परफेक्ट होता है, वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? एक ऊंचा नाम दिया गया। बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो बात के ऊपर का लफ्ज उसको दिया गया ताकि कोई आदमी उसको ये न कहे कि नबी की बात है लेकिन गलत है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज दिया उसके लिए? अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह, कि अल्लाह की आयतें और हिकमत जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है उसको उस पर तुम ध्यान दो, उसको याद रखो और दूसरों के सामने उसका तज़किरा करो। इसलिए सहाबियात के पास सहाबा जाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की जिंदगी के मामूल को देखने के लिए, मालूम करने के लिए। वो बताती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में ऐसा करते थे। 3 लोगों की हदीस आपको याद होगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे गए, पूछा घर का मामूल क्या है? अज़वाज ने बताया वज़कुरना मा युतला, ये क्या घर में ही होता था? इन्हें हदीस, अब कोई आदमी ऐसे बोले, देखो कुरान में तो इतना ही है कि घर में तो घर वालों के लिए था, बाहर वालों के लिए नहीं था। कोई आदमी अगर नहीं मानने पे आता तो ऐसा करता है, तो घर में है ना, बाहर की तरह। आप लोग नबी के घर में थोड़ी। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। सूरह आल इमरान में आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया, नेमत अता की। मन्ना नेमत देना, एहसान करना, अता करना, इनाम करना। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया ईमान वालों पर, जब इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब उन्हीं में का एक रसूल उनमें भेजा। उन्हीं में का अरबों में से अरबों में भेजा, इंसानों में से इंसानों में भेजा। बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में का एक रसूल उनमें भेजा जो क्या करता है? 4 काम करता है। अब इसको याद रखिए, इससे हदीस कैसे साबित होती है। यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के उनको सुनाता है। हो गई ना ड्यूटी? अब बचा क्या? कुछ बचा, 3 और बचे, 3 चीजें और बची। अगर रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ कुरान, अब ये एक दूसरा ग्रुप है ना जो बोलता है कि बस पहुंचाना था कुरान का और आपकी बातें हुज्जत नहीं थी, जो पहला ग्रुप है। आप देखें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें वो रसूल पढ़ पढ़ के सुनाता है। वह युज़क्कीहिम, और उनको बातिल अफकार से, अकायद से, अखलाक से पाक करता है, उनको पाक करता है। ज़क्का पाक करना, तरबियत दे के परवान चढ़ाना। इसीलिए ज़कात के माना में पाकी और बढ़ने दोनों के माना है। उनकी तरबियत करता है, उनका तज़किया करता है, उनको साफ सुथरा बनाता है, उनको अच्छा इंसान करता है, उनकी गंदगी धूल मिट्टी झटकता है उनसे, अखलाकी इतबार से
ان میں جو خرابیاں خامیاں ہیں ان کو پاک کرتا ہے تربیت کے ذریعے سے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو تعلیم دیتا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے. يُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. کتنی چیزیں ہوئی ٹوٹل؟ 4. ایک تلاوت آیات کام ختم نہیں, اور 3 بچے. تزکیہ نفس یعنی انٹرنل پرابلم جو ہیں ان کے قلبی امراض اور اخلاقی امراض, ان کے علاج کے لیے ان کی تربیت کرتا ہے. معلوم ہوا اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہی, یہ لوگ خط اللہ کا آیا میں جا رہا, ایسا تھا نہیں. اللہ کی کتاب لوگ پڑھو سدھرو نہیں, سدھارنے کی ذمہ داری تھی. تو اللہ کی طرف سے اب صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی حکمت کے تحت دیکھتے تھے, یہ آدمی کیسا ہے, اس کو کیسے سدھارنا چاہیے, یہ آدمی کیسا ہے, اس کو کیسے ٹرین کرنا چاہیے, یہ آدمی اس میں کیا کیپیسٹی. آپ جج کرتے تھے اور آپ ڈیسیجن لیتے تھے اور آپ اپنے ڈیسیجن کے مطابق ان کی تربیت کرتے تھے. تو معلوم ہوا اللہ کی طرف سے کون اپوائنٹڈ تھا لوگوں کی تربیت کے لیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں آپ کے بارے میں اللہ نے کہا آپ نے غلط ٹرین کیا لوگوں کو, نہیں. معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی کہ تربیت کاہے کے لیے کرتے تھے؟ سماج کی اصلاح کے لیے. سماج انسانیت کا ایک حصہ ہے, ایک سماج, عرب کا سماج. تو ایک سماج کو کیسے سدھارا جاتا ہے اس کے لیے کس کو طے کیا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارا سماج بہت سدھرا ہوا ہے کیا؟ نہیں, بہت بگڑا ہوا ہے وہ. تو اس کو سدھارنے کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب اللہ نے ان کو طے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو ذمہ داری دی لوگوں کو سدھارو, تو کیا آپ کو ٹرین نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو شہد حاصل کرنا سکھاتا ہے, نبی کو نہیں سکھائے گا لوگوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کا طریقہ نبی کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ, نبی کو گائیڈ نہیں کرے گا. نبی کے ڈیلی لائف میں جو پرابلم آ رہے ہیں نبی کو کیسے سدھارنا ہے لوگوں کو, اللہ نے نہیں بتایا ہوگا, بتایا ہوگا. بچے کو دودھ پینا جو سکھاتا ہے وہ نبی کو نہیں سکھائے گا. چونٹی کو برابر شکر جمع کرنا سکھاتا ہے وہ نبی کو نہیں سکھائے گا. مچھلی کے انڈے میں سے جب مچھلی نکلتی ہے تیرنا سکھاتا ہے, نبی کو سماج کے اندر کیسے جینا نہیں سکھائے گا, لوگوں کی اصلاح کرنا کیسا نہیں سکھائے گا. بلی بچوں کو برابر سمیٹ کے دودھ پلاتی ہے, نبی کو نہیں سکھائے گا اللہ تعالیٰ. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو سکھایا نبی کو اور نبی نے جو اصلاح کی اپنے معاشرے کی, تو وہ ہمارے لیے دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو حدیث کی طرف رجوع کرنا لازم ہوا کہ کیسا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہاں ملے گا وہ قرآن میں؟ نہیں. قرآن میں تو یہ کرو, کیسا کیے وہ کہاں دیکھنا پڑے گا؟ حدیث میں. تو حدیث دلیل بنی کہ نہیں بنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے طے کیا تو آپ آئیڈیل ہوئے, آپ آئیڈیل ہوئے تو آپ کو دیکھنے والا بھی آئیڈیل بنے گا ویسا کرنے والا. آپ کے آئیڈیل کو فالو کیا جاتا ہے یا صرف تعریف کی جاتی ہے؟ بہت بھاری, بہت اچھے. آئیڈیل اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. جب آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کو اللہ نے بنایا, تو آپ کی زندگی دیکھنا کیا ہوا؟ لازم ہوا. ورنہ اتنی بڑی شخصیت اور آپ کی زندگی کوئی نہیں پڑھے اور آپ کی زندگی کا علم حاصل نہ کرے, کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ کیسے وہ جانے گا کون سا کام کیسے کرتے ہیں, کیسے عرب کی اصلاح کی اللہ کے نبی نے؟ پوری ہسٹری مٹا دو پھر. صرف قرآن ہے, نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں, صرف قرآن, تو جہالت ہے یہ. وَاذْكُرْنَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور تعلیم دیتا ہے یہ رسول دو چیزوں کی, کتاب کی اور حکمت کی. کتاب کون سی؟ قرآن. حکمت جو اس کتاب کا فہم نبی کو دیا گیا, زندگی کے اصول جو نبی کو سکھائے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی تعلیم دیتے تھے, ایک کتاب کی اور دوسرے حکمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دو حصے تھے, ایک تعلیم کتاب اور ایک تعلیم حکمت. ہم کتاب کو تو لے لیں اور حکمت کو نہ لیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ وہ جو تعلیم نبی کی تھی اس زمانے کے لیے خاص تھی نہیں, بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. کیسا؟ قرآن ہی میں اللہ نے بتلایا ہے. سورہ الجمعہ آیت نمبر 2-3.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ امیین عرب کے لوگ عام طور سے کیسے تھے؟ پڑھے لکھے تھے ایک دم، آکسفورڈ میں پڑھتے تھے؟ نہیں۔ کیمبرج میں پڑھتے تھے؟ نہیں۔ بلکہ عرب کے لوگ بیچارے دیہاتی تھے، ان کو نہیں معلوم، پڑھنا لکھنا اکثر کو نہیں آتا تھا، پڑھے لکھے بھی تھے لیکن قوم کے بارے میں اکثریت پر حکم لگتا ہے، نہ کہ دو چار لوگ۔ جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے گھر میں سب پڑھے لکھے ہیں اور خالی جو ہے گڈو اب اسکول کو جاتا ہے، باقی سب کیا کرتے ہیں؟ تھمز اپ، انگوٹھا لگانے والے ہیں، تو کیا کہیں گے ہمارے گھر میں پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں، اغلبیت غالب پر حکم لگتا ہے۔ عرب کے اندر عام طور سے لوگ چونکہ اسباب و وسائل نہیں تھے، وہاں پر یادداشت ان کے نزدیک اصل تھی، تو ان لوگوں میں یعنی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی تو ہے جس نے امیین میں ان پڑھ لوگوں میں، ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے، جاہل ہونا عیب ہے، اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے، اور آدمی بعض اوقات ان پڑھ ہوتا ہے لیکن سمجھدار ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ان پڑھ بنو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہم کو کہ تم بھی ان پڑھ بنو، سنت ہے، نہیں۔ کوئی آدمی کہ بھائی ان پڑھ ہونا سنت ہے تو یہ آدمی غلط سوچ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو طے کیا تھا کہ وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، پڑھنا لکھنا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان پڑھ کیوں رہے؟ تاکہ اہل کتاب آپ پر الزام نہ لگائیں کہ ہماری بک میں سے کاپی کی ہے۔ اللہ نے آپ کو امی ہی رکھا، آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، تو ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے، جاہل ہونا کیا ہے؟ عیب ہے۔ اور جاہل ہونے کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھ لکھ کے بھی آدمی جاہل ہو سکتا ہے، اور زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جلدی سے مل جاتے ہیں جاہل پڑھے لکھے ہو بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے بیچارہ اگر جاہل ہو تو وہ جہل بسیط میں مبتلا ہوتا ہے، اور عام طور سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی وہ غلط ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ یتلو امیین میں رسول بنایا تو کیا ڈیوٹی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں باطل افکار و عقائد سے پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے وہی آیت ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ میں ہے، اللہ نے ایک بار نہیں اور ایک بار یہاں پہ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے دعا کی تھی کہ تیری کتاب پڑھ کے ان کو سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے۔ تو یہ کیا اس زمانے کے لیے خاص تھا؟ نہیں، اللہ نے آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور بھی کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو ابھی تک ان سے آ کے ملے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا عزیز ہے، زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ امام القرطبی کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ یہ آخرین منہم کون ہے؟ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، جو ابھی تک اسلام میں نہیں آئے۔ بعض تابعین وغیرہ سے اس کے بارے میں آیا کہ یہ عجمی لوگ ہیں جو ابھی تک کے عرب میں سے نہیں، باہر سے آنے والے ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو یہ تعلیم و تربیت صرف کیا عرب کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ ابھی کچھ اور ہیں جو ان میں آ کے ملنے والے ہیں، ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے۔ کب تک؟ کوئی ڈیٹ رکھی اللہ نے؟ 8ویں صدی تک، 5ویں صدی تک، 4ویں صدی تک کچھ بتایا نہیں، اب آنے والے آگے تک، قیامت تک جو لوگ مسلمان ہونے والے ہیں سب آخرین منہم میں آتا ہے۔ تو سب کے لیے کس کی تعلیم و تربیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کے لیے؟ امیین کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو ابھی ان میں سے نہیں ہے، آگے آنے والے ہیں۔ آپ کی تربیت ہے کس کے لیے؟ صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور مسلمان ہونے والے ہیں۔
تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت صرف اس دور کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیمات بعد کے دور کے لیے جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی دلیل ہے. یہ قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے. مزید آئیے، اللہ تعالی نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ رسول جو کچھ دے اسے لے لو، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ رسول جو بھی تم کو دے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اس میں یہ نہیں کہا جو بھی پیسے تم کو دے وہ لے لو، لیکن حکم دے وہ مت لو. اللہ نے بتایا قرآن میں تو نہیں ہے. کوئی آدمی کہے نہیں یہ اس کا شان ہے، ایسے لوگ جو ہیں بیچارے جب حدیث نہیں ماننی ہوتی ہے تو سراسر حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور جب اپنی بات ثابت کرنی ہوتی ہے، میں آخر میں آؤں گا کہ پرابلم کیا ہے انکار حدیث کے، کانٹرڈکشن جس کو کہتے ہیں، تضاد بیانی جس کو کہتے ہیں، کہ نہیں ماننے پہ آئیں گے تو حدیثوں کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن. ہم اگر کچھ ثابت کرنا چاہیں حدیث سے تو، لیکن جب خود ثابت کرنا چاہیں تو کہیں اس کو شان نزول دیکھو کب نازل ہوئی، یہ فلاں وقت میں نہ. ارے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ تو حدیث کو نہیں مانتے ہیں، آپ کے لیے تو صرف قرآن دلیل ہے. تو شان نزول قرآن میں ہے کیا؟ شان نزول قرآن کے بعد شان نزول کس کو بولتے ہیں؟ یہ آیت کس کیس میں نازل ہوئی، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ بیک گراؤنڈ سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بیک گراؤنڈ کو مانتے ہو پھر حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ بیک گراؤنڈ دلیل ہے وہ بھی حدیث میں آیا ہے، تو جب حدیث کے ایک حصے کو آپ مانتے ہو باقی حصے کو کیوں نہیں مانتے؟ خالی بیک گراؤنڈ کی حد تک مانیں گے کہ اس میں قرآن میں ہے بیک گراؤنڈ مانو، قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عموم کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول تم کو روک دیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اللہ نے کہا جو اللہ تم کو بتائے دے دے اسے لے لو، جس سے اللہ منع کرے اس سے رک جاؤ. کہا اللہ نے نہیں. اب اللہ نے کہا رسول جو بھی دو لے لو، ہم لے لیں. اگر ہم رسول کی مانتے ہیں، اللہ نے اسے کہا نہیں، رسول جو قرآن تم کو دے وہ لو، قرآن کے سوا تم کو دے وہ مت لو، ایسا اللہ نے کہا. اس میں تو نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. آپ کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بتایا ہو کہ رسول قرآن کی بات دیں تو لو، قرآن کے سوا دیں تو مت لو. ایسا اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے جو دے عموم کہا تو ہم عموم لیتے ہیں. ہم کو رسول کچھ دیں تو ہم لیتے ہیں، جس سے منع کرے اس سے رک جاتے ہیں. چاہے رسول ہم کو مال غنیمت میں سے کچھ دے لیتے ہیں، چاہے رسول ہم کو کوئی حکم دے لیتے ہیں، چاہے کوئی طریقہ دے لیتے ہیں، چاہے کوئی اجازت دے لیتے ہیں. رسول نے جو کچھ دیا ہم کو، ہم کیا کرتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا جو دیں. ما عموم کے لیے آتا ہے، جنرل سٹیٹمنٹ ہے، اس میں ایکسیپشن ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسیپشن ذکر کیا نہیں. آپ کون ہوتے ہیں ایکسیپشن پیش کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس میں کہنے والے کہ نہیں رسول دے مطلب قرآن دے؟ ایسا ہے کیا اس میں؟ نہیں ہے. ہم نہیں مانتے اس بات کو. آپ رسول کی نہیں مانتے اور ہم آپ کی ماننا، اتنی شریف آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. جب آپ رسول کی نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم وہ بات مانیں گے جو ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. اور اللہ کی بات میں عموم ہے تو عموم لو نا. اللہ نے جب عام طور سے کہا ہے تو تم عام طور سے اس کو لو. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تم کو رسول روک دے اس سے رک جاؤ. یہ مت کھاؤ، نہیں کھائیں گے. یہ مت کرو، نہیں کریں گے. یہاں مت جاؤ، نہیں جائیں گے. تم کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کر دیں ہم کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے ڈرایا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑ کرنے والا ہے. اس میں آپ دیکھیے صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. مثال کے طور پر یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے. آخری بات میں بیان کروں کیونکہ وقت ہمارا ہو رہا ہے. اگلا حصہ ہم آگے کریں گے، یہ درس چلتے رہیں گے انشاءاللہ.
अलकमा ताबई हैं, कहते हैं जाअत इम्राअतुम मिन बनी असद इला इब्न मसऊद। अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी हैं और बहुत ही शुरुआत में ईमान लाने वाले सहाबा में से हैं। उनके पास एक औरत आई, गालिबन उसका नाम उम्मे याकूब था। जाअत इम्राअतुम मिन बनी असद, बनी असद कबीला है, बनु असद, उस कबीले की एक औरत थी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास आई। फ़क़ालत इन्नहु बलगनी अन्नका तक़ूल, मेरे पास आपकी तरफ से एक बात पहुंची है कि आप कहते हैं लुइनतिल वाशिमतु वल मुस्तौशिमा वन नामिसतु वल मुतनम्मिसा। आपका स्टेटमेंट मुझको पहुंची, साहबी से आके औरत कह रही है, आपकी स्टेटमेंट मुझको पहुंची। क्या स्टेटमेंट पहुंची? आपकी एक बात मुझको पहुंची। पहुंचते पहुंचते किसी ने बताया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद यूं कहते हैं कि लानत की गई है किस पर? अलवाशिमा वल मुस्तौशिमा। वाशिमा कौन है? जो टैटू कराती है। हाँ, टैटू बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगा, गोंदन बोलते उसको मराठी में। रास्ते के किनारे लोग पेन लेके बैठते हैं, हाथ पे लिखते हैं और वो निकलता ही नहीं है, हरे रंग का होता है। आजकल वेस्ट में यह आमतौर से लोग पैशन के तौर पर करते हैं, चेहरे पे, कान पे, किधर भी करेंगे, भरोसा नहीं किसी का। ड्राइंग का शौक आदमी कहीं भी पूरा कर सकता, उसकी मर्जी भाई, फ्रीडम है, फ्रीडम है। यहीं पे कुछ भी ड्रैगन बनाएगा, पूरा चेहरे पे बना लेगा, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है, उसका चेहरा कुछ भी करे। मुसलमान औरत अपना चेहरा नहीं ढक सकती है, वो अपने चेहरे को जानवर की तरह बना सकता है, ये फ्रीडम है ना। तो अपने चेहरे को बिगाड़ नहीं, अजीब है, अब मैं उस पर आता तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये टाइम नहीं हमारे पास। यानी फ्रीडम है, अपने चेहरे के साथ कुछ भी खिलवाड़ करे। कोई नाक में आदमी डाल रहा है, यहां से सींग डाल रहा है, हड्डी डाल रहा है, कुछ भी कर सकता है भाई। क्यों? इसको पंख होने का इख्तियार है, पंकिश है ये। लेकिन एक बेचारी औरत वो चाहती है कि मुझको चेहरा छुपाना है अपना, उसको नहीं। कल को कोई आएगा बोलेगा चश्मा नहीं पहनना, क्योंकि चश्मा इंसान का चेहरा जो है उसकी पर्सनैलिटी है। चश्मे से क्या हो जाता है, उसका चेहरा छुपता है, तो उसको भी निकालो। तो कुछ भी आदमी करने लगेगा। ये सब झूठी धोखे की बातें हैं इस तरह की जो लोगों ने की है। बहरहाल आके कहने लगी इन्नहु बलगनी अन्नका तक़ूल, मुझको ये बात पहुंची कि आप कहते हो कि वाशिमा और मुस्तौशिमा जो टैटूइंग करते हैं उस पर भी, और जो कहे मुझको भी करो टैटू, मुझको भी निकालो उस तरह की ड्राइंग, तो दोनों पर लानत हुई है, लानत की गई है। वन नामिसतु वल मुतनम्मिसा, और नामिसा जो भौएं वगैरह होती हैं, अबरू जिसको कहते हैं, आईब्रोज, इनको उखेड़ के खूबसूरत बनाती है, उनको जो है सेट करती है। आजकल तो बहुत ज्यादा ब्यूटी पार्लर में मुसलमान खवातीन जाके करती हैं, जिनको दीन का इल्म नहीं है और जिनको खूबसूरत दिखना है लोगों के सामने, तो जो है आईब्रोज वगैरह उसको इन्हें सेट करती हैं, जैसे अल्लाह ने बनाया वैसा नहीं, अपने हिसाब से सेट करती हैं उसको। तो इन दोनों पर, वो करने वाली जिसको आता है वो करने, और जो अपने लिए करवाना चाहती है, दोनों पर लानत हुई है। तो वाशिमा और मुस्तौशिमा, नामिसा मुतनम्मिसा, दोनों पर, यानी चारों पर, 4 लोग हो गई है, टोटल फैमिली 4 की हुई। और भी कुछ लोग आए हैं। मुतफल्लिजा का भी एक रिवायत में जिक्र है, यानी दांतों में डिस्टेंस बनाने वाली, कि हंसे तो लोगों को लगे कितने खूबसूरत दांत है इसके, तो उसको क्या कहते हैं, मुतफल्लिजा, उस पर भी लानत है। जीनत के लिए दांतों में डिस्टेंस बनाने वाली, इन पर लानत हुई है। आप कहते हो वक़द क़रअतु मा बैन अल-लौहैन, मैंने लौहैन के बीच में का जितना है पूरा पढ़ डाला। फमा वजदतु मा तक़ूल, लेकिन आप जो कहते हो मुझको कहीं मिला नहीं। लौहैन यानी कुरान के जो दफ्तरैन होते हैं, कुरान के जो पुट्ठे होते हैं, जो उसके हार्ड बाउंड कुरान की कॉपी होती है, उसका यहां से पेज टू पेज, कवर टू कवर मैंने पढ़ डाला, इस तरफ से इस तरफ तक, शुरू से एंड तक पूरा कुरान मैंने पढ़ डाला। ये मुझको कहीं नहीं मिला कि वाशिमा, मुस्तौशिमा, नामिसा, मुतनम्मिसा, मुतफल्लिजा, इन पर लानत है, कुरान में कहीं भी नहीं है, मुझको नहीं मिला। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या कहा, बला वजदती वलाकिन्नकी ला तअलमीन, नहीं नहीं, बल्कि तुझको मिला लेकिन तुझको समझा नहीं। तुझको मिला है वो, लेकिन तुझको इल्म नहीं है।
اسی لیے بعض اوقات ایک انسان علم کا حامل ہوتا ہے لیکن اس علم کا فہم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ آدمی آیتیں پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے انڈرسٹینڈنگ ملنا بھی ضروری ہے۔ تو پڑھی قرآن پورا لیکن تیرے کو سمجھا نہیں ہے، قرآن میں تجھے سمجھا نہیں، قرآن میں وہ موجود ہے، کہاں ہے؟ اس نے پوچھا، میں نے نہیں۔ قالت وَأَيْنَ هُ، اس نے پوچھا کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا اما قراتی، پڑھا نہیں تو نے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے تم کو منع کریں اس سے رکو۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس سے منع کر دیا تو چاہے ورڈ بائی ورڈ تذکرہ اس کا قرآن میں نہ ہو، قرآن نے بتایا نا نبی منع کرے تو رک جانے کا، چاہے قرآن میں مینشن اس کا ہو یا نہیں ہو۔ کوئی مالک اگر کسی کو ذمہ دار بنا کے کچھ لوگوں کے اوپر بھیجے اور کہے یہ جو بولے مانو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اب اتنا ہی بول دیا مالک نے اور کسی کو ہیڈ بنا کے بھیج دیا، اب راستے میں اگر کچھ ہو جائے اور وہ کہے ایسا کرو، وہ کہے ہم نے مانیں گے، اور فون کر کے بولے یہ ایسا بول رہا ہم نے مانیں گے، اور آپ نے تو نہیں کہا ایسا کرنے کے لیے لیکن یہ کہتا ہے، تو کہ میں نے کہا نہیں تم کو کہ یہ جو بولے وہ کرو، تو تم نے کرنا ہے، ایک جملے میں بتا دیا گیا، اب جو بھی یہ بولے تم نے ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور نواہی کے لیے ایک مجمل اور ایک صاف جملہ بتلا دیا، چھوٹے الفاظ میں کم الفاظ میں بتلا دیا، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے نہیں کہا جو کچھ رسول دیں اور قرآن میں بھی ہو، تو بھائی قرآن میں تو آیا نا، پھر رسول دے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ہے تو پھر رسول دے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول دے یہ تو قرآن سے الگ ہی ہوا نا، اور قرآن میں بھی ہے، تو جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی یہ بخاری میں اور مسلم دونوں میں ہے، اور جو الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں روایت کے، یہ ابن حبان کے الفاظ ہیں۔ بخاری میں تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، لیکن ابن حبان کی روایت بہت ہی واضح الفاظ میں بتلاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجھ کو ملا لیکن تجھ کو سمجھا نہیں، تجھ کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، قرآن کی آیت یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، جو 7 باتیں ہم نے دیکھی، انشاءاللہ بچی ہوئی کچھ اور باتیں، میں سمجھتا ہوں یہ 15-16 اور باتیں ہیں، 17 ہیں، تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے۔ پھر اس کے آگے آئیں گے کیا اسباب ہیں انکار حدیث کے، پھر اس کے بعد آئیں گے کیا پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن ہی لیں اور حدیث چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد آئیں گے محدثین نے حدیث کی حفاظت کی یا نہیں کی وغیرہ وغیرہ، آگے بہت سارے درست اس کے تعلق سے ہونے والے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔